نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن والكفر ترك الصلاة. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ مالک دو جہاں نے رمضان المبارک کے خوشی کے موقع سے اور ہماری کمزور عبادات کی بدولت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی میں عیدگاہ میں یہ اعلان کر دیا کہ میرے فرشتوں گواہ رہنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں گواہ بنایا کہ میں نے اس امت کی مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا. اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، کیونکہ یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے کہا تھا أتجعل فيها من يفسد وفيها يسفك الدماء ونحن نسبح بك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. جب اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے، اس وقت انسان اور جنات نہیں بلکہ صرف فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی عبادات اور اس کے محور کا طواف کیا کرتے تھے. تو اللہ نے ارادہ کیا کہ آدم کو بنایا جائے جو ایک خاکی مخلوق ہوگا، مٹی سے بنا ہوگا، چونکہ فرشتے نوری مخلوق ہوتے ہیں، نور سے بنے ہوتے ہیں. تو اللہ نے جب فرشتوں سے بتایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں ایک خاکی مخلوق کو تیار کروں، تو فرشتوں نے کہا أتجعل فيها من يفسد، کیا آپ ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی؟ درحال کہ نحن نسبح بك ونقدس لك، ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، آپ انہیں کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو قتل کرے گا، یہ تو زنا کرے گا، یہ چوری کرے گا، یہ ہلاکت اور کے پروانے جاری کرے گا، یہ امت میں اختلاف اور انتشار کے پروانے جاری کرے گا، آپ کیوں اسے پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کا جواب سنیے. اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں میں جو جانتا ہوں میرے ارادے کو تم نہیں جانتے ہو. اب یاد کریے اس منظر کو کہ اللہ اسی فرشتے نے چیلنج کیا تھا کہ آپ انہیں کیوں پیدا کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ عزتی میں اور عیدگاہ میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ یاد رکھو میرے فرشتوں، یہ وہی مخلوق ہے جس کے اندر ہم نے نفس امارہ بھی رکھا ہے، نفس لوامہ بھی رکھا ہے، جو گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کرنے کے بعد اسے افسوس بھی ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے اس امید میں کہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن تمہارے اندر میں نے وہ چپ رکھا ہی نہیں گناہ والا. تم نوری مخلوق ہو، تم گناہ کرنا بھی چاہو تو تم گناہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ میرا بندہ جو تمام رمضان مبارک کے روزے رکھے، اس موجودگی میں اس نے روزہ نہیں توڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت دیکھنے والا ہے، وہ میرے ایمان کو 1 منٹ کے اندر جج کر سکتا ہے، پل بھر میں جج کر سکتا ہے، ناپ تول سکتا ہے، اس کی قیمت لگا سکتا ہے. تمہارا ایمان تو کامل ہے، تمہارے سجدے تو کامل ہیں، تمہاری عبادات تو کامل ہے، لیکن بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قسم کی صفات رکھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوشی کے پروانے جاری کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اور گواہ رہنا میرے فرشتوں کہ میں نے ان تمام کو معاف کیا. جب یہ عیدگاہ سے لوٹ رہے ہیں اس حال میں کہ یہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے ہیں، ایسے میں نے انہیں معاف کیا، ہم نے انہیں معاف کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کمزور عبادات کو قبول کر لیا، روزے کو قبول کر لیا. درحال ہے کہ ہمارے روزے کے اندر وہ طاقت نہیں تھی، ہماری تراویح کے اندر وہ طاقت نہیں تھی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کیا بدلہ ہے، فما جزاؤ، کیا بدلہ ہے، مزدور کی مزدوری کا کیا بدلہ ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا جب مزدور اپنی مزدوری کر لے
تو اسے اس کی پوری مزدوری دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری کسی بھی طرح کی عبادات کی تمام اور مکمل مزدوری عطا کر دی، اور اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا. اس وقت ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنا تعلق ویسے ہی قائم رکھے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی مناسبت آپ کے عیدگاہ سے لوٹتے وقت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے احساس دلاتا ہے کہ دیکھو اس دنیا کو میں نے پیدا کیا، تم نے نہیں پیدا کیا. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. ذرا غور کرو میرے بندے، تم کو بنانا زیادہ مشکل تھا کہ ساتھ آسمان کو؟ تو میری کچھ ڈیمانڈ سے میں نے تم کو بنایا ہے، اور میرے کچھ مطالبات ہیں تمہیں پوری کرنی ہوں گی. اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. تو مسلمانوں پر ایمان کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ نماز کی ہوتی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت، روزے رکھنا بھی عبادت ہے، گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے، اعتکاف کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کا خوف بھی عبادت ہے. لیکن اصل عبادت کا جو محور ہے وہ نماز ہے. ایمان کے بعد نماز ایمان کے بعد سب سے ضروری اور افضل عبادت قرار دی گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز انسان کو اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ کو منانے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ سے اپنے معاملات کو درست کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، دنیا میں اپنے معاملات کو درست کروانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین تعلق رکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ صلۃ بین العبد وربہ، کہ یاد رکھو کہ نماز اپنے بندے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے. الصلاۃ صلۃ بین العبد وربہ. اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، چاہیے کہ اسے نماز پڑھے. اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے تمام مقام میں، تمام حیات کے تمام موڑ پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعلق استوار کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ہمیں یہ حکم فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور فرماتا ہے کہ جن کے تعلقات ہم سے اچھے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوا کرتے ہیں، جن کے تعلقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوتے ہیں، استوار ہوتے ہیں، انٹیکٹ ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گواہی بھی قرآن کریم کے اندر فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہا کہ مجھ سے جڑے رہو، اور جو بندے مجھ سے جڑے رہتے ہیں ان کی صفات بیان کی. اللہ تبارک وہ راتوں کو جگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں. کہیں کوئی غلطی ہو جائے اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. اور راتوں کو جب نمازوں کے اندر اٹھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے میرے رب، میری عبادات کو قبول کرنا، میرے روزے کو قبول کرنا، میرے اعتکاف کو قبول کرنا، میری تراویح کو قبول کرنا. کہیں ایسا ہو کہ تو ناراض ہو جائے اور جہنم ہمیں عطا کر دیا جائے، جہنم میں ہمیں ڈال دیا جائے اور ہماری عبادت قبول نہ ہو. وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں، نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا ایمان کے بعد سب سے اہم ستون قرار دیا. ابھی ہمارے تعلقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھے تھے. ابھی چند دن کی بات تھی، رمضان المبارک کی راتوں میں مسجدیں بھری ہوا کرتی تھی، مغرب میں جگہ نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن اگلے ہی لمحے پتہ نہیں کیا ہوا، مسجدیں خالی ہو گئی، مسجدیں ویران ہو گئی. کیا آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا؟ کیا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہمارا جو حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیا؟ یہ تو بہترین موقع تھا کہ ہم اپنے تعلقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں ہی در پہ مضبوط رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا پروانہ جاری کر دیا ہے. لیکن ہم نے نمازیں چھوڑ دی. کس لیے نمازیں چھوڑی ہیں؟ تجارت کے لیے. کس لیے نمازیں چھوڑی ہیں؟ عبادات کے دوسرے کام کے لیے. کس لیے نمازیں چھوڑی ہیں؟ اپنی بیوی بچے سے وقت گزارنے کے لیے اور یوں ہی وقت کو مصروف کرنے کے لیے. میرے محترم بزرگ دوستوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ نماز ایمان کے بعد سب سے اہم ستون ہے دین کا. من اقامها اقام الدین، جس نے نماز قائم کیا اس کی تمام عبادات تو قبول ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمام عبادات کے ساتھ نماز بھی ہونا چاہیے. ایک شخص بہت بڑا منکشف المزاج ہے اور بہت بزرگ ہے اور اپنے انکشافات کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، تو اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں. نماز کے علاوہ دوسری عبادات قابل قبول ہی نہیں ہے. الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بیش الگ الگ مختلف قسم کی عبادات کو نازل کیا. نماز کے علاوہ جتنی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وہ اس زمین پر بھی دیا گیا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا آؤ معراج کے لیے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا آؤ تمہیں ایک بہترین چیز ادا کرنی ہے. اور واقع معراج یوں ہوا، سفر شروع ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. نماز کس طریقے سے ہمیں خوبصورتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اس کی عظمت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نیچے نازل کر کے بھیجا. اور جب عبادت نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا پر بلایا. پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک اللہ کے فرشتوں نے اور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں نے یعنی تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. چنانچہ پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام تشریف فرمایا، السلام علیکم ایھا النبی، تشریف لائیے. دوسرے آسمان پر داؤد، ابراہیم، اسماعیل، الگ الگ انبیاء نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورتی سے استقبال کیا. آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچے. جبرائیل نے فرمایا کہ اب میری بساط نہیں ہے، بس میری طاقت یہیں تک ہے، سدرۃ المنتہا سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبرائیل وہیں رک جاؤ، محمد کو آگے بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے اور ایک پردہ تھا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے. غور کیجیے گا واقعہ معراج کو کیا خوبصورتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے سامنے ہیں. آپ نے فرمایا السلام علیکم، السلام علیکم ایھا النبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السلام علیکم، صرف تجھ پر سلامتی ہو، کسی انبیاء پر نہیں، کسی فرشتے پر نہیں، صرف آپ پر سلامتی ہو. وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا. معراج کی اس انتہا تک، آسمان کی اس انتہا تک جہاں کے بعد کوئی حدود نہیں ہے، وہاں بھی ہمیں یاد کرتا ہے اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عزت باکرم ہے، پاک ہے، لیکن میری امت، اور فرماتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ میری امت کی طرف سے بھی سلام قبول کریے، میری امت کی طرف سے بھی سلام قبول کریے. میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، جو رویا تڑپا آپ کے لیے اور ہمارے لیے، اور معراج بھی آپ کو نہیں بھولا، اور اللہ سے کہا کہ میری امت کے بھی کا سلام قبول کریے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. وہ امتی جو نماز چھوڑے، وہ امتی جو کفر کرے، وہ امتی جو زنا کرے، وہ امتی جو دھوکہ دے، وہ امتی اس کے سلام قبول کریے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اتنی تکلیف، اتنا غم ظاہر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کے اندر مختلف مقامات پر سینکڑوں بار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ میرے رسول سے کہو یوں نہ پریشان ہوا کرے اپنی امت کے لیے، میرے رسول سے کہو یوں نہ رویا کرے، یوں نہ تڑپا کرے. اور مختلف قسم کی آیات نازل کی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل پھٹا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، یہ ایمان نہیں لاتے ہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قرآن میں ہی سن لیں. فرماتے ہیں کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری اس امت کو، اس امت کو جو نماز چھوڑنے والی ہو، اس نے قرآن کو چھوڑا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل کی. یہ فرمائیں گے جناب محمد رسول اللہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ میری امت اس نے قرآن چھوڑا ہے، اسی امت نے قرآن چھوڑا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو،
ہم نے نماز چھوڑا، قرآن کے احکام کو چھوڑا. قرآن نے بلایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ حی علی الصلاۃ. یہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے 8ویں دن؟ کیا صرف ہم 8ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق حاصل کرتے ہیں؟ کیا صرف 8ویں دن ہم اللہ کی دھرتی کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا صرف ہم 8ویں دن کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اللہ کی اس نور کا دی گئی روشنی کا استعمال کرتے ہیں، ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، ہوا لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں؟ کیا ہو جاتا ہے کہ صرف 8ویں دن کہاں سے اتنا مجمع آ جاتا ہے مسجدوں کے اندر؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 8ویں دن کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ جمعہ کے دن سر پہ ٹوپی رکھ کے مسجد کے اندر چلے آؤ؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تھی. میرے محترم بزرگوں دوستو، شاہ اللہ بخاری فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث ہے ہندوستان نے فرمایا ہے کہ میں نے ہندوستان والوں کو اتنا قرآن سنایا، اتنی تفاسیر بیان کی کہ اگر پتھر پر بھی وہ آیات نازل کی جاتی، پتھر بھی وہ سنائی جاتی تو وہ خوف خشیت الہی سے لڑک جاتا. کیونکہ قرآن نے کہا تھا کہ بہت سارے ایسے پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لڑک جاتے ہیں، جبکہ تمہارے دل تو پتھر ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ او اشد قسوۃ من الحجارہ، کہ تمہارے دل تو پتھر سے زیادہ کوئی سخت ہو چکے ہیں. میرے محترم بزرگ دوست، ہم اس لائق ہو جائیں کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو سکیں، ورنہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو بتانے والے ہیں کہ یہی میری امت ہے، یہی جال شیخ محلہ کی امتی ہے جس نے نماز کو چھوڑا ہے، جس نے رمضان المبارک کے اندر تو نماز پڑھی ہے لیکن دوسرے ایام کے اندر چھوڑ دیا ہے. یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، چھوڑ دیا ہے. عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام افضل ہے، لیکن خاص طور سے آخر کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمارے دل اتنے سخت کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہم اللہ کی تمام انعامات کا استعمال کرتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا. شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا. کوئی زنا کیا تھا، کوئی چوری کی تھی، کوئی دھوکہ دیا تھا، سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا قرآن نے، شیطان نے. اور اب کیا ہوا؟ ایک سجدے کے انکار نے اسے جنت سے نکال دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے فجر چھوڑا، پھر ظہر کا مذاق بنایا، عصر چھوڑا، مغرب کا مذاق بنایا، پھر عشاء چھوڑا، فجر کا مذاق بنایا، اور ہمیں ایک ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ ہم اللہ کے سامنے مردود ہو جائیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، نماز دین کا اہم ستون ہے. ان صلحت سائر عملہ وان سیئت سائر عملہ. اگر یہ عبادت قابل قبول ہو گئی، کیونکہ قرآن ایک قول کے مطابق فارسی کا شعر وہ یاد آتا ہے، روز محشر کے جا بداز بود اولی پرشش نماز بود، کہ تمام عبادات کا حساب کتاب بعد میں کیا جائے گا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا. نماز لائے ہو، روزے کو سائڈ رکھو، نماز لائے ہو. اللہ کے رسول کے ذریعے فرمائیں گے میری امت نے روزہ رکھا لیکن نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ اسے جہنم میں ڈالو، اور ان کی پیشانی کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، ہم تو غریبوں کو کھانا ہی نہیں کھلاتے تھے. میرے محترم بزرگوں دوستو، تمام عبادات ایک جگہ، لیکن نماز اگر زندگی کے اندر نہیں ہے، نماز تو قیامت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم مجھے حکم دیا امرت ان اقاتل، میں اس شخص سے مقاتلہ کروں، مجاہدہ کروں، اس شخص کے گریبان پکڑ کو جھنجھوڑوں جو شخص ایمان نہ لائے اور نماز نہ پڑھے ایمان لانے کے بعد. اور یہ ایک بار نہیں کہ ثم احیا ثم اقتل ثم، بار بار اس کے ساتھ ایسا کروں. لہٰذا نماز چھوڑنے والوں کے خلاف اللہ اس کے رسول کا جنگ. قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، دعا کرو اے امت محمدیہ کہ اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا. آخری وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت، میری امت نماز نہ چھوڑا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور ان کی امت نماز ہی تو چھوڑ دی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میرے محترم بزرگوں، یہ آپ جان لیں کہ آپ کا دکان، آپ کی تجارت، آپ کا جاب، آپ کی تعلیم، آپ کی زندگی، آپ کا مرنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کامیاب بھی تو آپ کی ناکامیابی آپ کا مقدر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ منہ موڑ رہے ہیں. ایمان تو ہے ہماری زندگی میں لیکن نماز نہیں ہے. آپ 2 دن کے فاصلے پر آپ مسجد کا فرق دیکھ لیں. رمضان مبارک میں مسجدوں کا کیا حال ہوا کرتا تھا، اور آج 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ ایسے مسجدوں کے اندر. کیا آج آپ اللہ کا رزق حاصل نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی دی ہوئی سانسوں کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے قدم لرزہ ہو گئے کہ ہم مسجد نہیں آتے؟ یاد رکھو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہے گا یہ تیری امت نماز نہیں پڑھتی، اسے جہنم میں لے کے جاؤں گا. بین المسلم والکافر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز چھوڑنے کا.
جس طریقے سے کافر نماز نہیں پڑھتا اس لیے ایک مسلمان کا نماز چھوڑنا بھی کفر ہے. اس لیے بہت سارے محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ بلکہ کافر ہو جاتا ہے انسان نماز چھوڑنے سے. اس لیے ہمارے اور آپ کے درمیان اور ایمان کے درمیان صرف فرق یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے، 5 وقت نماز پڑھنے والا بنائے، اپنا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کامیابی دنیا اور آخرت میں صرف ایک چیز پر ضامن ہے کہ اللہ اس کا رسول آپ سے راضی ہو جائے، اور اس کی رضا اور اس کے تقرب کا ایک واحد ذریعہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. وما توفیقی الا باللہ.